نوتوی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سامنے میں موجود ہیں جمعیت علماء بہار کے نائب صدر بزرگ عالم دین جناب حضرت مولانا انوار الحق صاحب سیتامڑھی۔ آئیے آج جو ملک کی تازہ ترین صورتحال ہے، کرونا وائرس وبائی مرض کی وجہ سے عالم انسانیت پریشان ہے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں اس بحرانی کیفیت سے ہم مسلمان کیسے نکلیں، اللہ کے رسول کا ایسے بورڈ پر کیا حکم ہے۔ حضرت مولانا انوار الحق صاحب آپ کے سامنے میں ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بتائیں اس وقت جو وبائی مرض عالم انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اس سے نکلنے کی کیا سبیل مذہب اسلام میں ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جمعیت علماء ہند ہندوستان کی سب سے بڑی رفاعی تنظیم ہے اور ملک میں آنے والے ہر طرح کے حالات، چاہے سیلاب کی تباہ کاری ہو، جلے پیٹے گزرے ہوئے ہوں، زلزلے اور دوسرے آفات سے لوگ مظلوم ہو چکے ہوں، ان تمام مظلوم کی بلا مذہب و ملت اور بغیر جماعتی تفریق کے خدمت کرنا، ان کی اجڑے ہوئوں کی باز آباد کاری کرنا اور بے گھروں کو بسانا اور غریبوں کو سہارا دینا، یہ جمعیت علماء کے دستور میں ہے اور جمعیت علماء اس دستور کے مطابق ہر ایسے حالات میں ملک کے ہر محاذ میں کھڑی نظر آتی ہے۔ آج بھی ہماری جماعت جس کے قائد ہمارے مولانا سید محمود مدنی ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق ملک کی ساری یونٹیں صوبائی اور ضلعی اس کام کے لیے تیار ہیں اور پورے طور پر اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تمام حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب رہ گئی کہ مسلمانوں کو اپنے طور پر اس سلسلے میں کیا طریقہ اپنانا چاہیے تاکہ اس مرض کا مقابلہ کیا جا سکے، تو ان کے لیے دو راہیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں اور وبائی امراض یا کسی طرح کی نامساعد صورتحال سے انسانیت دو چار ہو، تو اس موقع سے پوری انسانیت اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے پرارتھنا کرے، اللہ سے اپیل کرے۔ ایسے حالات میں جو مسلمان جہاں ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں جنہیں موقع مل رہا ہے، وہ نماز کے بعد پورے طور پر پابندی کے ساتھ دعا اللہ سے کریں اور اللہ سے رحم کی اپیل کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور پوری انسانیت کے لیے اپیل کریں کہ پوری انسانیت کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب بلائیں آئے کسی طرح کی تم پہ وبا کی شکل میں، بلا کی شکل میں، ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان صدقات تطفئ البلیات، صدقات بلاؤں کو ٹالتی ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء کے تمام ذمہ داروں سے جو ہمارے ضلعی یونٹ کے ذمہ دار ہیں یا بلاک یونٹ کے ذمہ دار ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ تمام علاقوں کے ذمہ داروں کو اور مسجد کے اماموں کو یہ ہدایت کر دیں کہ گاؤں گاؤں کے تمام لوگ کم از کم اپنے ایک وقت کا کھانا نکال کر اور یا اس کی قیمت، ایک وقت میں کھانے میں جو پیسہ خرچ ہو وہ سامان یا اس کی قیمت کا تخمینہ کر کے گاؤں کے امام کے سامنے جمع کریں اور وہ رقم بلاک اور ضلع کی یونٹوں
کہ ذمہ داروں کے پاس پہنچانے کی سبیل پیدا کریں، ان کے ذریعے ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے۔ انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ ضرورت مندوں کا بلا تفریق مذہب و ملت تمام مظلوموں کو تعاون کیا جائے، اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دے گا اور ان غریبوں کی دعاؤں سے کو بھی اللہ سنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی دعاؤں کو سننے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی مظلوم کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلے میں دو باتیں جو میں نے توجہ دلائی ہے، اپنے صوبائی اپنے ضلعی اور بلاک کی یونٹوں کو وہ اس پہ توجہ دے اور اس توجہ سے کام کیا جائے تو انشاءاللہ امن و عافیت کی فضا ہوگی۔ یہ الزام تراشی کا معاملہ کہ فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا اور فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ معاملہ بند کیا جائے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنا احتساب کرے اللہ کے دربار میں۔ جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنی رعایا کے سلسلے میں کیا اس نے حقوق کی ادائیگی کی، کیا اس سے چوک ہوئی، جو سربراہ ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں کیا چوک ہوئی ہے، جو گھر کے ذمہ دار ہیں و علاقے کے ذمہ دار ہیں ان سے کیا چوک ہوئی ہے۔ آخر اس چوک کے نتیجے میں پوری دنیا اس لپیٹ میں آئی ہے، پوری دنیا کے سربراہ جو ذمہ دار حضرات ہیں غریب سے لے کر بادشاہ تک سب آدمی اپنے اپنے نفس کے مطابق اس کا محاسبہ کرے کہ کہیں تو چوک ہوئی ہے جس سے اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے اور وبا کی شکل میں آیا ہے۔ اگر یہ محاسبہ کر لیں اور اس کے سلسلے میں اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ غلطیوں کو معاف کر کے اور ہم پر عافیت کا معاملہ پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ یہ عافیت کا معاملہ